شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینہ کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، اور پھر اسے رمضان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شعبان کے روزے اشہر الحرام کے روزوں سے افضل ہیں۔ سب سے افضل و نفلی عبادت ہے جو رمضان سے قبل اور بعد میں رمضان سے ملحق ہو۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے قبل اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ فرائض کے نقص کو پورا کریں گی۔ رمضان سے قبل اور بعد میں روزے بھی اسی طرح ہیں۔ تو جس طرح نماز میں عام نفلوں سے سنت موقدہ افضل ہے، اسی طرح رمضان سے اور اس کے بعد روزے بھی افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب دو عظیم مہینے یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے آئیں تو لوگ اسے چھوڑ کر ان میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سے غفلت بڑھتی جانے لگی، اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شعبان میں روزے رکھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ سابقہ حدیث میں تو اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات، جگہوں اور اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سلمہ بن سہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا اللہ تعالیٰ بے حد ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفلی نماز ماہ شعبان کی پہلی شب بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنی، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں،
اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھیں اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخشے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس نماز پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ جنت میں نہ لے جاؤں۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عمرہ کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت مفید ہے۔ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب کو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔